دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے ظہور تعجیل امام زمان ہدیہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، نعرہ حیدری، مجھے بنالی عسکر علیہ السلام الاقدار صلوات۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ برائے تعجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات بر محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں یہ زندگی جو ایک امانت کے طور پہ اور نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کر رکھی ہے، اس زندگی کو انشاءاللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے، بہت بہترین طریقے سے گزار کر اس دنیا سے جانا ہے، اور اس زندگی کو، اس حیات کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں رسول اور آل رسول کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بند کر دیں اور نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رسول اور آل رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں انشاءاللہ۔ پیغمبر خدا کی نصیحتیں
جناب ابو ذر غفاری کے لیے، جن کے لیے کہا گیا ابو ذر غفاری وہ عظیم صحابی پیغمبر ہیں کہ آسمان نے انبیاء کے بعد اور ائمہ کے بعد شاید کسی اتنے صادق ترین فرد کے سر پہ سایہ نہیں ڈالا جتنا صادق ترین فرد جناب ابو ذر غفاری تھے۔ انبیاء کے بعد ائمہ کے بعد اگر غیر معصومین میں کسی ہستی کا مقام بہت بلند ہے، جناب ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، وہ افراد ہیں جن کا مقام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ بلند ہے۔ نبی مکرم اسلام کے نصائح کو آگے بڑھاؤں، جہاں پر نبی نے ابو ذر غفاری سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر انا حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها العباد وانا نعم اللہ کثیرا من ان یحصیها بها العباد۔ اے ابو ذر غفاری، اللہ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے بڑے حقوق انسان کی گردن پہ ہیں اللہ کے، کہ انسان ان حقوق کو جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بشر، اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جملہ پیغمبر خدا نے جناب ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک بہت گہرا رابطہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ حقوق العباد کو ادا کر رہے ہوں گے، گویا آٹومیٹکلی آپ حقوق اللہ کو بھی ادا کر رہے ہوں گے۔ جب حقوق اللہ کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا کہ آپ حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ البتہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ جعل حقوقہ مقدما لحقوق العباد، پروردگار عالم نے اپنے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم قرار دیا ہے۔ یعنی بندوں کے بھی بہت سے حقوق ہیں، حقوق الناس جسے آپ کہتے ہیں یا حقوق العباد جسے آپ کہتے ہیں، خدا نے حقوق العباد کو یا حقوق الناس کو حقوق اللہ پر مقدم قرار دیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں فلاں دن روزہ رکھو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں رات کی عبادت کرو بڑے بڑے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، ساری عمر روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے گناہ جو ہیں وہ بارش کے قطرات کے برابر ہو بھی تو معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر جو صحرا میں ہے اس کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے، 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ ایسے پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے جیسے ابھی آپ ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے ہیں۔ آپ مختلف ایام اور مختلف شبوں کی عبادتوں میں یہ جملے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، شب قدر کے اعمال انجام دیں، 80,000 سال کی عبادت کا ثواب ہے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، دعائے عرفہ پڑھیں، یہ عبادت کریں وہ عبادت کریں، آپ کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عید غدیر کے دن فرض کریں کہ جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کی جا رہی ہوتی، شاید اتنے لوگوں کو شب قدر میں بھی عطا نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اگر بہت سارے مواقع پر، بہت ساری مناسبتوں میں آپ یہ جملے پڑھتے ہیں، یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ سارے گناہ وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں۔ یعنی آپ نے اگر اللہ کی حقوق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے تو خدا ان کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد یا حقوق الناس اس وقت تک خدا معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود معاف نہیں کرے گا۔ جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، جس کا آپ نے حق کھایا ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ یتیموں کا حق لوگ کھا جاتے ہیں، لا تقربوا مال الیتیم، کبھی بھی مال یتیم کے قریب تک مت جاؤ۔ لوگ تو ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اپنے بھائی کے یتیم بچے، اپنی بہن کے یتیم بچے، اپنے رشتہ داروں کے یتیم بچے، آپ کو سرپرستی سونپی گئی، آپ نے ان کا مال کھا لیا۔
کتنا سخت ہے آخرت میں حساب اور کتاب. اللہ اکبر. ایک ایک چیز کا آخرت میں حساب اور کتاب دینا ہے, اور ہم بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے. میرے الفاظ ہیں کہ ہم کھا جاتے ہیں, لکڑ ہضم پتھر ہضم والی مثال ہمارے اوپر صادق آتی ہے کہ ہم کھا بھی لیتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آخرت میں ہم نے آخرت میں کوئی حساب کتاب بھی دینا ہے. جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی گردن پہ کسی کا حق عائد ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے. فرض کریں ایک استاد ہے, اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے, ان کو علم کے نور سے منور کیا ہے, ان کی جہالت کو دور کیا ہے, تو خود بخود ایک حق استاد کی شاگرد کی گردن پہ آ جائے گا. یعنی استاد کا ایک بہت بڑا حق شاگرد کی گردن پہ آ جائے گا. والدین نے بچوں کو پیدا کیا, یعنی اس دنیا میں لانے کا باعث بنے ہیں, اللہ نے ان کے وسیلے سے آپ کو حیات, آپ کو زندگی, آپ کو وجود عطا کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ماں جو 9 مہینے آپ کو پیٹ میں اٹھا کر تکلیف اٹھاتی رہی ہے, کیا آپ کی گردن پہ اس کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ کیا آپ کا کوئی فرض نہیں ہوگا کہ آپ ان کی خدمت کریں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمسائے پر حق ہوتا ہے, استاد کا شاگرد پر حق ہوتا ہے, والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے. اسی طرح سے قوم کا, رعیت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے رہبر کی جو ہے پیروی کریں. اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے, آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چل رہا ہے, آپ کو ہدایت دے رہا ہے, آٹومیٹکلی ایک حق اس کا آپ کی گردن پہ آ جائے گا. کچھ اسلام میں کچھ فرائض ہیں, کچھ حقوق ہیں. فرائض وہ ہیں جو آپ نے ادا کرنے, حقوق وہ ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے. تو انسان کو بہت سے حقوق ملنے بھی چاہیے, بہت سے فرائض اس نے ادا بھی کرنے ہیں. مختلف جو ہمارے روابط ہیں معاشرتی زندگی میں, سوشل لائف میں, تو خود بخود اس رابطے کی وجہ سے, اس تعلق کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, ہمسائیگی کی وجہ سے, استاد اور شاگرد ہونے کی وجہ سے, رہبر اور رعیت ہونے کی وجہ سے, والدین اور اولاد ہونے کی وجہ سے بہت سے حقوق ہماری گردن پہ آ جاتے ہیں, بہت سے فرائض ہماری گردن پہ آ جاتے ہیں. آواز بلند صلوات. ایک عابد تھا قوم بنی اسرائیل میں. اکثر میں واقعات قوم بنی اسرائیل کے بیان کرتی ہوں. عابد تھا. جب ہم عابد کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوگا, زیادہ سے زیادہ 51 رکعات نماز, جو دن اور رات میں کہا مومن کی نشانی ہے کہ وہ 51 رکعات نماز پڑھے. ان میں سے 17 رکعات واجب ہیں, باقی سب مستحب ہیں. نماز شب 11 رکعات ہے, باقی نوافل ملا کے 51 رکعات بن جاتی, جو دن اور رات میں مومن کی نشانی ہے کہ وہ پڑھے. ہم جب کہتے ہیں عابد عابد عابد, تو مراد یہ نہیں کہ ہاں اس نے 51 رکعات نماز پڑھی اور اس نے فرض کریں کہ رمضان کے روزے رکھے. نہیں, جب عابد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ہم جیسے صرف واجب نماز پڑھنے والوں کو عابد نہیں کہا جائے گا. عابد کا لفظ یا یہ ٹائٹل یا یہ میڈل یا یہ لقب یا یہ اعزاز اس کو ملے گا جو دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے. بہت زیادہ افراد ایسے گزرے ہیں جو کمر شکن عبادتیں کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک نام اویس قرنی یا اویس قرنی کا ہے. زہاد ثمانیہ تھے اسلام میں, 8 زاہد اور عابد افراد جن کی عبادتیں کمر شکن تھیں. ساری رات, ایک پوری رات رکوع میں گزار دیتے تھے, ایک پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے, ایک پوری رات قیام میں, ایک پوری رات قعود میں. تو ان افراد کو عابد کہا جاتا ہے. ایک عابد تھا قوم بنی اسرائیل میں, اس نے بہت سال آگے, ہاں جی آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, پہلے آ جایا کریں, ایسے آپ کو زحمت ہوتی ہے. آگے آگے ہو کے بڑے بچے آ جائیں, جگہ ہے ماشاءاللہ, جگہ آئے, آگے آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مل کر بلند ترین ہدیہ صلوات یہ مان لے کہ ہے مشکل کشا لی، پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا لی، ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی۔ سب مل کے بولو نعرہ حیدری، حیدری، دعاؤں کی مستجابی کے لیے بلند تر صلوات۔ عابد اسے کہا جاتا ہے جو ہر وقت عبادت کی حالت میں رہے، اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 40 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ 40 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں جان لوں کہ میری یہ عبادتیں اللہ کی درگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ ابھی تو ہم بہت دل چاہتا نا ہم جان لیں ہماری نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، ہماری عزاداری قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن اس انداز سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ لیکن جو گزشتہ اقوام تھیں، جو گزشتہ ملتیں تھیں، ان میں ایک نشانی ہوتی تھی کہ آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے، تو وہ قربانی کیا کرتے تھے، کسی جانور کی قربانی کرتے تھے۔ اگر اس جانور کو قربان کرنے کے بعد اگر آتش ایک آگ آ جائے اور اس قربانی کو جلا دے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی درگاہ میں یا ہماری قربانی اللہ کی درگاہ میں قبول ہو گئی۔ یہ ایک خاص نشانی ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے 40 سال عبادت کرنے کے بعد اس کا دل چاہا میں اللہ سے پوچھوں اتنی زحمتیں جو میں کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کی درگاہ میں میری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں۔ اس نے ایک جانور کو قربان کیا، اس کی قربانی کی، قربانی کر کے جانور کو رکھا، کوئی آگ نہیں آئی، کوئی آتش نہیں آئی، کوئی نے اس جانور کو جلایا۔ بڑا مغموم ہوا، بڑا رنجور ہوا، بڑا محزون ہوا، بہت اس کو دکھ ہوا۔ 40 سال عبادتیں میں نے کی اور میری کوئی عبادت اللہ کی درگاہ میں قبول نہیں۔ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے دل میں کہا پروردگارا میں جانتا ہوں کہ میری عبادتوں میں وہ خلوص نہیں تھا، میری عبادتوں میں وہ رنگ عبادت نہیں تھا، جس انداز سے ایک عبد کو معبود کی عبادت کرنی چاہیے میں حق عبادت ادا نہیں کر سکا۔ شاید اس وجہ سے تو نے میری عبادتوں کو اپنی درگاہ میں قبول نہیں کیا ہے۔ سو گیا رات کو یا عالم خواب میں یا الہام کے ذریعے یا کسی انداز سے اس تک یہ میسج پہنچا، یہ پیغام پہنچا اللہ کی جانب سے کہ اے میرے عبد، اے میرے بندے، اے میری عبادت کرنے والے میرے بندے، تو نے 40 سال جو عبادت کی ہے وہ ایک طرف، 40 سال جو تو نے عبادتیں کی ہیں وہ ایک طرف، ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے تمہارے دل میں جو یہ بات آ گئی کہ میں حق عبادت ادا نہیں کر سکا، میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکا، اور اللہ نے میرے خلوص نہ ہونے کی وجہ سے، میری عبادتوں میں ریاکاری ہونے کی وجہ سے، میری عبادتوں میں دکھاوا ہونے کی وجہ سے میری عبادتوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری تقصیر ہے، یہ میرا قصور ہے۔ تمہارا ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا ان 40 سال کی عبادتوں پہ بھاری ہے کہ 40 سال کی عبادتیں ایک طرف، اور یہ اقرار کر لینا، یہ اعتراف کر لینا، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لینا، اس قصور کو تسلیم کر لینا کہ میں حق عبادت نہیں ادا کر سکا، یہ والا احساس، اس کی اہمیت زیادہ ہے ان 40 سال کی عبادتوں کے اوپر۔ اسی لیے سید السجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ میرے مولا فرماتے ہیں پروردگارا ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک۔ سید سجاد جیسے جن کا لقب ہی سجاد ہے، جو بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، سجاد صیغہ مبالغہ ہے کیونکہ امام ہر موقع پر سجدہ کیا کرتے تھے، کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے، عبادت کی توفیق حاصل ہوتی تھی سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی مصیبت بھی آتی تھی تو سجدہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے امام کو سجاد کا لقب ملا ہے، سید الساجدین کا لقب ملا ہے، زین العابدین کا لقب ملا ہے۔ تو امام کی دعاؤں میں سے، کیونکہ امام کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، صحیفہ سجادیہ میں الحمدللہ
امام کی دعاؤں میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے، الہی ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، خدایا جس طرح تیری عبادت انجام دینے کا حق تھا وہ حق میں انجام نہیں دے سکا، جس طرح تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا اس طرح سے میں تیری معرفت حاصل نہیں کر سکا۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے 7ویں امام کا بھی ایک جملہ ملتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں اللہم لا تجعلنی من المعارین، خدایا میرے دین کو عاریت، ادھار، قرض لینے والا، وقتی طور پہ جو ہم اپنا لے وہ دین قرار نہ دینا۔ آپ جب کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، جو چیز قرض لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو لوٹا دینی ہے وہ چیز، وہ آپ نے کسی سے ادھار لی ہے۔ میرے 7ویں امام کا بہت پیارا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں خدایا میری دینداری کو ادھار کی دینداری قرار نہ دینا، جو لے لی کچھ عرصے رکھ لی، محرم آیا ہم دیندار بن گئے، ادھار لے لیا کسی سے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، کہیں شادی پہ جانا ہے، کہیں فنکشن میں جانا ہے، اچھے کپڑے نہیں، کسی دوست سے لے لیے، جوتے کسی سے لے لیے، کپڑے کسی سے لے لیے، زیور کسی سے لے لیا وقتی طور پہ۔ ہمارے دین کو ایسا دین قرار نہ دینا، ہماری دینداری کو عاریت والی دینداری قرار نہ دینا کہ محرم آیا تو ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، محرم آیا تو بس ختم، دینداری بھی ختم ہو گئی، ربیع الاول آیا تو دینداری ختم ہو گئی، ماہ شوال آیا، رمضان ختم ہو گیا تو دینداری ختم ہو گئی۔ اللہم لا تجعلنی من المعارین، خدایا مجھے میرے دین کو عاریت والا دین قرار نہ دینا۔ لیکن اگلا جملہ بہت پیارا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من التقصیر یا من المقصرین، خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے کہ جو تقصیر، جو ان کا قصور ہوتا ہے، جو کم اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا یا ابن رسول اللہ، وہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میرے دین کو عاریت والا دین قرار نہ دینا، لیکن یہ جو تو کہہ رہا ہے پروردگارہ پروردگارہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم اعمال انجام دینے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے مولا نے یہی فرمایا کہ جتنی بھی تم عبادتیں انجام دے لو، جتنے بھی تم سجدے کر لو، جتنے بھی تم رکوع کر لو، کبھی بھی اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ اللہ کے مقابلے میں مت سمجھنا۔ یہ 7ویں امام کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھی برمان۔ یہاں پہ نبی مکرم اسلام ارشاد فرما رہے ہیں یا ابا ذر غفاری ان حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها العباد، اللہ کے حقوق اتنے بڑے اور اتنے زیادہ ہیں کہ کام انسان ان کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اہم ہے کہ انسان حقوق اللہ کو بھی انجام دینے سے پہلے حقوق العباد کو انجام دے، اس لیے کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، اور حقوق العباد کو جو انجام دے دیتا ہے پروردگار عالم اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ خود بخود حقوق اللہ بھی انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن میں بہت زیادہ اس چیز کی تاکید ہے، آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا ویل للمطففین، وائے ہو کم فروشوں کے اوپر جو پیسے زیادہ کے لے لیتے ہیں، چیز کم دیتے ہیں۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق الناس ہے۔ پھر آپ دیکھیے حدیث نے کہا شر الناس من یغش الناس، لوگوں میں سے بدترین فرد وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بھی حقوق العباد ہے، یہ حقوق الناس ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے کہا کچھ ہے، آپ کر کچھ رہے ہیں۔ عدالت 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 کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ نبی کی ایک حدیث ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو سب میں ہونی چاہیے، لیکن وہ 6 افراد یا کچھ خاص افراد میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں العدل حسن ولکن من الامراء احسن، عدالت کی صفت، عدالت سے کام لینا، ظلم نہ کرنا، یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ عدالت کی صفت عمراء میں، حکمران میں، بڑوں میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، ایک صدر میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، ایک وزیر اعظم میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، ایک گھر کے سربراہ میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ میں ایک عام سے انسان ہوں، شاید میں ظلم کروں تو اتنے لوگوں پر اثر نہ پڑ رہا ہو،
لیکن ایک حاکم اگر ظالم بن جائے، ایک صدر ظالم بن جائے، ایک وزیر اعظم ظالم بن جائے، ایک جگہ کا سربراہ ظالم بن جائے تو بہت سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑنے والا ہے۔ العدل حسن ولکن من الامراء احسن، عدالت بہترین صفت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا قرآن میں امر کر رہا ہے عدل اور احسان کرنے کا۔ سب میں عدالت کی صفت ہونی چاہیے، لیکن یہ عدالت کی صفت امراء میں، حکمرانوں میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں الورع حسن ولکن من العلماء احسن، ورع پرہیزگاری، تقوی، اللہ سے ڈرنا، ایمان کا، قلب کا ایمان سے مملو اور پر ہونا، اعمال سے، اقوال سے، گفتار سے، رفتار سے ایمان کا ظاہر ہونا سب کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر علماء زیادہ متقی بن جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ الورع، ورع جو ہے وہ پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، تقوی کو کہا جاتا ہے۔ تقوی کو عربی میں تقوی بھی کہا جاتا ہے، لیکن تقوی کی ایک اعلیٰ ترین جو درجہ ہے اس کو عربی میں ورع کہا جاتا ہے۔ الورع حسن ولکن من العلماء احسن، یہ ورع، یہ پرہیزگاری، یہ دینداری علماء میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ وہ الگو ہوتے ہیں، وہ نمونہ عمل ہوتے ہیں، وہ باقی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے قدم ڈگمگا گئے، اگر ان کے قدموں میں لغزش آ گئی، اگر وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو باقی لوگ کہیں گے پھر ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں۔ علماء کی مثال چرواہے کی مانند ہے۔ چرواہا جہاں پہ بھی اپنے جانوروں کو لے جاتے ہیں، جانور چلے جاتے ہیں۔ اگر چرواہا ہی گمراہ ہو جائے، غلط رستے پر چل پڑے تو باقی پیچھے چلنے والے تو آٹومیٹکلی گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ علماء کا باورع ہونا اور متقی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اذا فسد العالم فسد العالم، عالم شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس علم ہو، لیکن عالم دنیا کو کہا جاتا ہے۔ ایک زیر اور زبر کا ہی فرق ہے۔ عالم یعنی دنیا، عالم یعنی وہ شخص جس کے پاس علم ہے۔ اذا فسد العالم فسد العالم، جب عالم فاسد ہو جائے عالم فاسد ہو جاتا ہے، دنیا فاسد ہو جاتی ہے، دنیا میں فساد آ جاتا ہے جب ایک عالم فاسد ہو جائے۔ الورع حسن ولکن من العلماء احسن، السخاء حسن ولکن من الاغنیاء احسن، سخاوت، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کرنا بہت اچھی صفت ہے۔ سخاوت دکھانا، مال خرچ کرنا، دوسروں کو دینا بہت اچھی صفت ہے، وہ سب میں ہونی چاہیے۔ ولیکن من الاغنیاء احسن، لیکن اگر یہی سخاوت کی صفت اغنیاء میں، غنی، مالدار، دولت مند، ثروت مند لوگوں میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک غریب بیچارہ سخاوت دکھا کے کتنی سخاوت کر لے گا، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، فرض کریں 100 روپے ہیں تو زیادہ سے 10 روپے دے دے گا، 20 روپے دے دے گا، لیکن جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے موجود ہے وہ سخاوت کرے تو زیادہ بہتر ہے، لینے والوں کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ پھر نبی نے فرمایا الصبر حسن ولکن من الفقراء احسن، صبر کرنا بہت اچھی صفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صبر اتنی اچھی صفت ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بشارت قرآن میں جن لوگوں کو دی جا رہی ہے ان میں سے ایک صابرین ہے، صبر کرنے والوں کو بشارت ہو۔ الصبر حسن ولکن من الفقراء احسن، صبر کرنا بہت اچھی صفت ہے، لیکن اگر یہی صبر کی صفت فقیروں میں آ جائے، محتاجوں میں آ جائے، غریبوں میں آ جائے، بیچارے اور کریں گے بھی کیا، صبر ہی کریں گے۔ صبر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک امتحان، ایک آزمائش سے تو وہ گزر ہی رہے ہیں۔ بے صبری کر کے، شکایت کر کے، ادھر ادھر اس کے سامنے بیان کر کے اپنے اس امتحان میں کامیابی کو خطرے میں نہ ڈالیں، بلکہ بطور احسن اس فقر و فاقے اور محتاجی سے گزر جائیں صبر کے ذریعے تو زیادہ بہتر ہے۔
پھر نبی نے فرمایا التوبۃ حسنۃ ولکن من الشباب احسن، توبہ کرنا بہت اچھی صفت ہے، بوڑھا بھی توبہ کرے، بچہ بھی توبہ کرے، جوان بھی توبہ کرے، مڈل ایج بھی توبہ کرے، سب کو اپنی روزانہ ہی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی جیسے رحمت للعالمین روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں، رجس سے پاک ہیں، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، اور جو نعوذ باللہ حرام تو کیا کبھی مکروہ عمل بھی اپنی زندگی میں انجام نہیں دیتے، وہ نبی روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کرنی چاہیے؟ التوبۃ حسنۃ ولکن من الشاب احسن، ہر عمر میں توبہ کرنا اچھی صفت ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرنا زیادہ اچھا ہے۔ بوڑھا جب ہو گیا، جب موت قریب آ گئی، جب یقین ہو گیا اب نہیں بچنا، پھر تو توبہ کرنی ہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عین جوانی کے عالم میں انسان توبہ کرے۔ وَلَكِن مِّنَ الشَّابِ أَحْسَنُ، الحیاء حسن ولیکن من النساء احسن، حیا ایسی صفت ہے جو مردوں میں بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مرد بے حیا ہو جائے، یہ نہیں کہ لڑکے بے حیا ہو جائے، لڑکیوں کو با حیا ہونا ہے۔ حیا ایسی صفت ہے جو سب کے اندر ہونی چاہیے، شرم ایسی صفت ہے جو سب کے اندر ہونی چاہیے، پاک دامنی ایسی صفت ہے جو تمام انسانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ولیکن من النساء احسن، خاتون اگر اپنے دامن کو پاک رکھے تو مرد ناپاک بھی ہو تو کبھی بھی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اگر مرد بدکار ہے، عورت پاک دامن ہے، وہ اپنے دامن کو بچا سکتی ہے۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب عورت بھی اس کی جانب کھینچ جاتی ہے۔ ابتدا جو ہے وہ نگاہوں سے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں، مسکراہٹ کا تبادلہ وغیرہ وغیرہ، بات بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر بہت سے فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے اور غلط کام پھر معاشرے میں ہونے لگتے ہیں۔ تو اگر حیا عورتوں میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آئیے حقوق اللہ پہ ہم بات کریں، حقوق العباد پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں مختصراً سنا کے مسائل کی طرف آؤں۔ آج 7 محرم ہے اور یقیناً بہت سے لوگوں نے بہت سی مجالس میں بھی جانا ہے، انشاءاللہ 12 بجے تک ہم اس مجلس کو مکمل کریں۔ حدیث قدسی سناؤں گی۔ حدیث قدسی ہے، بہت مشہور ہے، ممکن ہے آپ نے سنی ہو۔ اس حدیث میں چونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، کچھ فرائض بیان ہو رہے ہیں، کچھ حقوق بیان ہو رہے ہیں، پروردگار عالم حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے۔ میں جب بھی حدیث قدسی کا نام لیتی ہوں بتاتی ہوں کہ حدیث قدسی اللہ کی جانب سے آتی ہے نا، یعنی مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر خدا کے ہوتے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، 6 چیزیں آپ کی جانب سے ہیں، 6 چیزیں میری جانب سے ہیں، مشہور حدیث قدسی ہے۔ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، مغفرت کرنا میرا کام ہے، بخش دینا تو میرا کام ہے، یعنی میرا فرض ہے۔ خدا کہہ رہے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں، لیکن میرا حق کیا ہے کہ آپ مجھ سے طلب مغفرت کریں، آپ میرے سامنے شرمندہ ہو جائیں، آپ نادم ہو جائیں، آپ پشیمان ہو جائیں، آپ اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنے گناہ کا اعتراف تو کریں، میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، مغفرت کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا، شرمندہ ہونا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، وہ تو آپ کا کام ہے۔ 7 گھنٹے تک تو خدا گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا، ہمارے کرام الکاتبین جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں 7 گھنٹے تک اجازت نہیں ہے ہمارے گناہوں کو لکھے، لیکن 7 گھنٹے مکمل ہو جاتے تو خدا پھر کہتے ہیں لکھو، اس بندے کے گناہ کو لکھو، اور پھر وہ ملائکہ
لعنت بھیجتے ہوئے بہت نفرت کے ساتھ کہتے ہیں انسان تو کتنا منفور ہے، کتنا قابل نفرت ہے، ایک تو نے گناہ کیا اور شرمندہ بھی نہیں ہوا، 7 گھنٹے تک تجھے مہلت دی پھر بھی تو نادم نہیں ہوا، پھر اس کے گناہوں کو اس کے نامے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور برعکس جب انسان ایک اچھے عمل کا صرف نیت کرتا ہے، اب اس عمل کو انجام نہیں دیا، فوراً اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نیت الخیر خیر من عملہ ونیت الشر شر من عملہ، اچھے کام کی نیت اس اچھے کام سے بہتر ہے، برے کام کی نیت اس برے کام سے بدتر ہے۔ نیت ہے انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے۔ التوبۃ منی المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، مغفرت کرنا، معاف کر دینا، بخش دینا میرا کام ہے، جبکہ توبہ کرنا، استغفار کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ الاجابۃ منی والدعاء منکم، قبول کرنا میرا کام ہے، مستجاب کرنا میرا کام ہے، ہاں آپ کی دعاؤں کو سننا میرا کام ہے، لیکن یا اللہ کہنا تو آپ کا کام ہے، جھولی پھیلانا تو آپ کا کام ہے، مانگنا تو آپ کا کام ہے، چاہے مصیبت کے وقت، چاہے مشکل کے وقت، چاہے بیماری کے وقت، چاہے کوئی آفت نازل ہو گئی، کوئی بلا نازل ہو گئی، اس وقت پکار کے دیکھو تو صحیح، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، محمد بلندر سلامات۔ ایک مرتبہ جب انسان خلوص دل کے ساتھ یا اللہ کہتا ہے، خدا 7 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خدا نے کہا نا، یا داؤد اذکرنی فی ایام سرائک حتی استجیب لک فی ضرائک، سرا میں، آسائش میں، خوشحالی میں، جب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تم مجھے پکارو، میں ذرہ میں، پریشانی میں، مشکلات میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف مشکل میں اللہ کو پکاریں، ایسا نہیں کہ ہم صرف مشکل میں اللہ سے دعا مانگیں، دعا مانگنے کو روٹین بنا لیں۔ ایک انسان جب دعا مانگتا رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے اور پھر وہ اور زیادہ خلوص سے جب مانگتا ہے نا، ملائکہ کہتے ہیں ہاں یہ آواز ہمارے لیے جانی پہچانی ہے، یعنی ہمیشہ یہ بندہ دعا مانگتے، بہت معروف ہے، بہت جانی پہچانی شناخت شدہ آواز ہے ہمارے لیے، لیکن جب ایک مرتبہ بھی یا اللہ نے کہا، اب مصیبت آ گئی یا اللہ کہہ دیا، تو پھر ملائکہ کہتے ہیں نہیں، اس آواز کو تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، آج اس پر مشکل آئی ہے تو پھر یہ اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور روایت میں ہے 2 افراد جن کے اعمال برابر ہیں، اس نے بھی تمام واجبات کو انجام دیا، اس نے بھی واجبات کو انجام دیا، اس نے بھی محرمات سے دوری اختیار کی ہے، اس نے بھی محرمات کو ترک کیا ہے، اعمال برابر ہیں، ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن ایک کو ذرا جلدی بھیجا جائے گا، ایک کو زیادہ بلند مقام عطا ہوگا، ایک کے درجات زیادہ بلند ہوں گے، جبکہ دوسرا نہیں جا رہے جنت میں، لیکن وہ بات نہیں ہے، وہ درجہ نہیں، وہ مقام نہیں، وہ شکایت کرے گا، خدایا میں نے بھی تو سارے واجبات کو انجام دیا، میں نے بھی تو ہمیشہ محرمات سے دوری اختیار کی، پھر اس کا مقام بلند میرا کم کیوں ہے؟ آواز قدرت آئے گی اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگا کرتا تھا، یعنی زیادہ مجھے پکارا کرتا تھا، زیادہ مجھ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، زیادہ مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ افضل العبادہ الدعاء، عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت دعا ہے۔ الدعاء احب الی اللہ، پسندیدہ ترین، محبوب ترین جو عبادت اللہ کے نزدیک اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ الاجابت منی ودعاء منکم، اجابت کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے، مستجاب کرنا میرا کام ہے، لیکن دعا مانگنا آپ کا کام ہے۔ القضاء منی والرضاء منکم، قضاء و قدر لکھنا میرا کام ہے، کس کو کتنی اولادیں دینی ہیں، کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب قضاء و قدر ہے۔
قضاء و قدر کو لکھنا میرا کام ہے اور اس پر راضی ہو جانا آپ کا کام ہے. القضاء منی والرضاء منکم، البلاء منی والصبر منکم. بلائیں میں نازل کرتا ہوں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بم دھماکے کی صورت میں، کبھی گولیوں کی صورت میں، کبھی اس صورت میں، کبھی اس صورت میں. بلائیں میں نازل کرتا ہوں، کبھی آسمانی بلائیں، کبھی زمینی بلائیں، کبھی انسان کی شکل میں بلائیں، کبھی پانی کی شکل میں بلائیں، کبھی پتھروں کی شکل میں بلائیں. بلائیں نازل کرنا میرا کام ہے اور ان پر صبر کرنا آپ کا کام ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو خدا نے مال دے کر آزمایا، حضرت ایوب کو بیماری دے کر مال چھین کر آزمایا، مال لے کر آزمایا، اولاد لے کر آزمایا، شدید ترین بیماریوں میں مبتلا کر کے آزمایا. لیکن دونوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے. مال بھی اللہ کی جانب سے ایک فضل ہے، بیماری اور آزمائش بھی اللہ کی جانب سے ایک فضل ہے. البلاء منی والصبر منکم، بلا نازل کرنا میرا کام ہے، صبر کرنا آپ کا کام ہے. الجنت منی والاطاعت منکم، جنت دینا میرا کام ہے، جنت کی آسائش نعمتیں دینا میرا کام ہے، لیکن اطاعت کرنا تو آپ کا کام ہے. بغیر اطاعت کے تو نہیں مل سکتی جنت، بغیر واجبات کو انجام دیے تو نہیں مل سکتی جنت. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا سرعت کے ساتھ آیا، سرعت جلدی تیزی کے ساتھ جاؤ، اللہ کی مغفرت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، خدا نے اپنی جنت کو تیار کر رکھا ہے متقی افراد کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو انفاق کرتے ہیں سراء میں بھی، آسائش میں بھی، ضراء میں بھی، تنگ دستی میں بھی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ افراد جو کظم غیظ کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں آخری جملہ بیان کر کے مصائب کی جانب آؤں. حدیث قدسی کا آخری جملہ ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ الرزق منی والشکر منکم، رزق دینا میرا کام ہے، اس پر شکر ادا کرنا تو آپ کا کام ہے، آپ شکر ادا کریں. سوالات نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، یعنی اس میں اللہ نے بہت سے حقوق بھی بتا دیے، فرائض بھی بتا دیے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، میرا فرض بنتا ہے. کچھ میرے حقوق ہیں، کچھ آپ کے حقوق ہیں. آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں اور میرا فرض یہ ہے کہ میں اس کو مستجاب کروں. آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کی دعا مستجاب ہو اور میرا حق یہ ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگیں. فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. اسلام میں بہت سے فرائض ہیں، میاں بیوی کے آپس میں کتنے فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. بہت سی چیزیں بیویوں پر فرض ہیں، بہت سی چیزیں مردوں پر فرض ہیں، بہت سی چیز مردوں کے حقوق ہیں، بہت سی چیزیں عورتوں کے حقوق ہیں. بہترین انسان وہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی انجام دے رہا ہو. 2 جملے تھے اس حدیث کے حصے میں، میں نے آج صرف ایک جملہ بیان کیا کہ جس میں نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری، ان حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها العباد، اللہ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی بھی بندہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. وَإِنَّا نِعْمَ اللَّهِ كَثِيرًا مِّنْ أَن يُحْصِيهَا الْعِبَادِ، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کبھی بھی بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا ہے. واقعاً اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑی نعمت اس وقت آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا ہے، عزاداری جیسی عظیم عبادت میں شریک ہونا ہے، زہرائے مرضیہ کو پرسہ دینا ہے. آج ہم نے بی بی کو ان کے یتیم پوتے جناب قاسم ابن حسن کا پرسہ دینا ہے. آج امام حسن مجتبیٰ کو پرسہ دینا ہے. وہ امام جو خود بہت مظلوم تھے. تاریخ اسلام میں صرف ایک جنازہ ہے جو 2 مرتبہ اٹھا. تاریخ اسلام میں صرف ایک جنازہ ہے جو اٹھا تو اس پہ تیروں کی بارش ہوئی. وہ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے.
کیا قسمت پائی تھی زہرا کی لاڈلی بیٹی زینب کبریٰ نے کہ ایک بھائی کے جنازے پہ تیروں کو دیکھا تو ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ دیکھا. کبھی اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے. وہ جنازہ جو تابوت میں گیا تو کفن سفید تھا، جب وہ تابوت واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا. کیا قسمت پائی ہے زینب کبریٰ نے کہ اسی بھائی کے جنازے سے ام المصائب 72 تیر نکال رہی. کیا قسمت پائی ہے زینب کبریٰ نے کہ 70 قدم کے فاصلے پہ اپنے بھائی حسین کے جنازے پہ تیروں کی بارش دیکھ رہی ہے، اور جب مقتل میں آتی ہے تو اسی بھائی کا لاشا تیروں کے اوپر ہے. آج اسی امام حسن مجتبیٰ کو ان کے یتیم قاسم کا پرسہ دینا ہے. کربلا میں بہت سے مجاہدین بہت کم سن تھے، جناب اون و محمد، جناب قاسم، کہ نہ کوئی لباس جنگ پورا آتا تھا، نہ کوئی زرہ پوری آتی تھی، نہ تلوار صحیح طریقے سے اٹھا سکتے تھے، نہ گھوڑوں کی رکابوں میں اس انداز سے پاؤں آتا تھا. بہت سے مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے مرنے کے بعد اپنے یتیم بچوں کو پالتی ہیں، وہ صحیح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد ایک یتیم کو پال پوس کے جوان کرنا کتنا مشکل کام ہے. یہ کام پوچھنا ہو، یہ مشکل پوچھنی ہو تو دل ام فروا سے پوچھئے جس نے قاسم کو پال پوس کے جوان کیا. تاریخ کے الفاظ ہیں، جب امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ واپس آیا تو ام فروا نے جناب قاسم کو، جو 2.5-3 سال کے بچے تھے، کہا اے قاسم، کاش تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا لاشا اس انداز سے واپس نہ آتا. تاریخ کے الفاظ ہیں، مکتب رسول کے اس چھوٹے سے طفل نے اپنی ماں سے کہا، ماں بابا کا جنازہ تو واپس آ گیا، تیرے لال کا جنازہ تو واپس بھی نہیں آئے گا. دلوں کو روانہ کیجئے گا میدان کربلا کی جانب، جہاں پر ایک یتیم بچہ عاشور کے دن بار بار امام حسین کی خدمت میں آ رہا ہے، چچا جان مجھے موت کی اجازت دیجئے، مجھے جہاد کی اجازت دیجئے. حسین ہر بار پوچھتے کیفا وجدت الموت عندک، آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ کیا معرفت بھرا جواب دیا قاسم نے، احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں شہادت کی موت کو. اجازت نہیں دیتے میرے مولا، بار بار آ رہے ہیں قاسم. یہاں تک کہ جب ظہر عاشور قریب آ گئی، ام فروا نے سنا خیموں کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی. بی بی نے جناب زینب سے کہا، اے بی بی مجھے لگتا ہے میرا یتیم قاسم خیموں کے باہر بیٹھ کے رو رہا ہے. بی بی خیموں سے باہر آئی، دیکھا قاسم گھٹنوں پہ سر رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں. کہا ہے میرے قاسم، کس چیز نے تجھے رونے پہ مجبور کیا؟ ماں میرے چچا مجھے جہاد کی اجازت نہیں دیتے. جب ام فروا نے یہ سنا، کہا قاسم تیرے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہے. اس تعویذ کو کھولا، اس میں امام حسن مجتبیٰ کی تحریر ہے. اے میرے بیٹے قاسم، جب عاشور کا دن ہو، جب 61 ہجری ہو، جب کربلا کا میدان ہو، جب تیرا چچا حسین نرغے آدھا میں گر جائے، خبردار اپنی جان کو اپنے چچا کی جان پہ مقدم نہ کرنا، اپنی جان کو اپنے امام پہ قربان کر دینا. خط کو پڑھا، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی خط کے بوسے لیے، خط کو لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے. میرے مولا نے جب امام حسن مجتبیٰ کی تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ میرے مولا نے رو کے کہا، ام فروا تو ایسی سفارش لے کر آئی ہے کہ حسین اس سفارش کی وجہ سے
قاسم کو منع نہیں کر سکتا. تاریخ کے الفاظ ہیں قاسم آگے بڑھے, اپنے چچا کے گردن میں باہیں حمائل کی. امام حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا. یہ چچا اور بھتیجا اتنا روئے, غش علیہما. میدان کربلا میں سرزمین کربلا پہ امام حسین اور جناب قاسم بے ہوش ہو کر سرزمین کربلا پہ گرے. جناب قاسم کو جہاد کی اجازت دی. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امام حسن کا لباس جنگ پہنایا, اپنے ہاتھوں سے امام حسین کی زرہ پہنائی, اپنے ہاتھوں سے تلوار تھمائی, اپنے ہاتھوں سے دستار پہنائی. جب قاسم کو دستار پہنا رہے تھے, تاریخ کے الفاظ حسین نے دستار کے ایک سرے سے قاسم کے چہرے کو چھپا دیا, ایک نقاب قاسم کے چہرے پہ لگا دیا. زینب سر پیٹتے ہوئے آگے بڑھی, بھیا کسی مجاہد کے چہرے پہ آپ نے نقاب نہیں ڈالی, صرف قاسم کے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی؟ جملہ سن سکو گی؟ اے ام پروا کو پرسہ دینے کے لیے آنے والی عزاداروں, ام پروا کو پرسہ دینا. حسین نے کہا بہن زینب میں ڈرتا ہوں کہیں میرے بھتیجے کے حسین چہرے کو فوج شام کی نظر نہ لگ جائے. فوج شام نے بھی اعتراف کیا. جب قاسم میدان کربلا میں آئے, قاسم گھوڑا دوڑاتے تھے, گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جب نقاب چہرے سے ہٹتی تھی, فوج یزید کو لگتا تھا 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. اتنا حسین جوان تاریخ میں کسی نے نہ دیکھا. جب قاسم گھوڑا دوڑاتے تھے, شامی فوجی پیچھے پیچھے بھاگتے تھے تاکہ قاسم کے چہرے کی زیارت ہو جائے. حسین نے نقاب لگا کے قاسم کے چہرے کو چھپایا. قاسم میدان کی جانب آئے, جہاد کا آغاز ہوا. ایک شامی ملعون تھا فوج یزیدی میں. عمر سعد نے کہا ارزق شامی جاؤ اس بچے کا جا کر مقابلہ کرو. کہا میری توہین ہے میں اس بچے کے ساتھ جا کر جہاد کروں. اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, اس کو بھی واصل جہنم کیا. 4 بیٹے جب واصل جہنم ہو گئے, وہ شامی دندناتا ہوا آگے بڑھا, جناب قاسم پہ حملہ کیا. امام حسین ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے, دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا. خدایا بار الہ میرا یتیم بچہ ہے, میرا یتیم بھتیجا ہے, اس دشمن کے شر سے اس کو محفوظ رکھنا. حسین کی دعا مستجاب ہوئی, گرد و غبار چھٹا. حسین نے دیکھا قاسم نے اس دشمن کو بھی 2 ٹکڑوں میں بدل دیا ہے. جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی, اے فوج والو اس کو چھوٹا بچہ نہ سمجھنا, یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے, یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, یہ ابو الفضل العباس کا بھتیجا ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا سب مل کے یک بارگی حملہ کرو. قاسم کا یتیم, حسن کا یتیم قاسم میدان جنگ میں 13 سال کا بچہ, چاروں طرف سے حملہ ہوا. کہیں سے تیر, کہیں سے تلوار, کہیں سے نیزے, کہیں سے بھالے. حسن کا یتیم قاسم, ایک مرتبہ ایک ملعون نے آگے بڑھ کر قاسم کے سر پہ گرز مارا. قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا, آواز دی یا اماں ادرکنی, چچا جان اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے آئیے. امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے, میدان کی جانب آئے, لیکن عجیب منظر ہے. مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب, مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑ رہے ہیں, اور گھوڑوں کی سموں تلے قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے. امام حسین میدان میں آئے, کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آ رہا.
ایک مرتبہ میرے مولا ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اے قاسم میں وقت کا امام بن کر تجھے حکم دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی ہو مجھے آواز دو۔ تاریخ کے الفاظ ہے، حسین کا یہ کہنا تھا، میدان کربلا سے انسانی اعضاء، گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے ذرات فضا میں بلند ہوئے، ہر ٹکڑے سے آواز آئی، لبیک یا امام الیہ الیہ، لبیک یا امام الیہ الیہ۔ میرے مولا میں یہاں ہوں، ادھر آئیے۔ میرے مولا میدان میں آئے، بازو کہیں سے اٹھایا، ٹانگ کہیں سے اٹھائے، اعضائے بدن کہیں سے اٹھائے، ایک عبا کو حسین نے میدان کربلا میں بچھایا۔ ام پروا کو پرسا دیجئے، ایک بیوہ ماں کی کمائی لٹ گئی، یتیم بچے کا لاش آ رہا ہے، حسین نے عبا کو میدان کربلا میں بچھایا۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے اس عبا میں اکٹھے کیے، ماں بڑی بے چین ہے، ام پروا در خیمہ پر کھڑی ہے، جناب زینب سے بار بار پوچھ رہی ہے، بی بی میرے بچے کا لاشا کیوں نہ آیا، بی بی میرے بچے کا لاشا ابھی تک کیوں نہیں آیا، انتظار کر رہی ہے ماں در خیمہ پر کھڑے ہو کر۔ اتنے میں بڑا عجیب منظر دیکھا ام پروا نے، حسین آ رہے ہیں لیکن قاسم کا لاشا نہیں، ایک گٹھڑی اٹھا کے لا رہے ہیں حسین۔ آگے بڑھ کے کہا، مولا کیا میرے بچے نے وفا نہ کی؟ کہا ام پروا تیرے بچے نے ایسی وفا کی شام قیامت تک انسانیت یاد رکھے گی۔ کہا مولا پھر میرے بچے کا لاشا کہاں ہے؟ حسین خاموش ہے۔ زینب کو آواز دی، زینب بیبیوں کو اکٹھا کرو، میرے یتیم بھتیجے کا لاشا خیمے میں لا کر حسین نے گٹھڑی کو کھولا، گوشت کے اعضاء ٹکڑے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، قاسم کی لاش کے بدن کے ٹکڑے۔ ایک مرتبہ زینب نے عجیب منظر دیکھا، ام پروا خیمے کی دیوار کو پکڑ پکڑ کے آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ کہا ام پروا کیا ہوا؟ کبھی بھی آنکھوں کی بینائی کھو گئی، رستہ نظر نہیں آتا، میرے یتیم کا لاشا بار بار ایک ایک ٹکڑے کو لاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے ماں، کبھی بوسے لیتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے، سر نفی میں ہلا کے کہتی ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پوچھا کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا بی بی قاسم کے رخسار تلاش کر رہی ہو تاکہ اپنے بچے کے رخسار پہ بوسہ دے سکوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون۔ 7 محرم کا دن ہے نا، آج خیام حسینی سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہو، معصوم بچے کوزے لیے ہوئے در خیمہ پر بیٹھے، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، انہیں یتیم بچوں کے خشک لبوں کا واسطہ دیتے ہوئے، ان کے خشک کوزوں کا واسطہ دیتے ہوئے جو دعا لے کر آئے انشاءاللہ آج کی مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انا نسألوک وندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، سب مل کے بلند آواز سے، یا اللہ یا
تر یا آپ کی آوازیں کربلا جا رہی ہیں انشاءاللہ. یا اللہ یا. بہت سے لوگ 40 پہ کربلا جانا چاہتے ہیں, بلند آواز سے بولیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بہت سے بیمار آئیں, شفا لے کر جائیں یا اللہ یا اللہ یا. شب اول قبر میں حسین کی زیارت جو کرنا چاہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا. انشاءاللہ کہ خدا ہمارا نام حقیقی عزاداران ابا عبداللہ الحسین میں لکھے, بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا. ایک مومن بیمار ہیں اسد نقوی, ان کی شفا یابی کے لیے یا اللہ یا. پروردگار عالم ہم سب کو, ہمارے ملک کو شر دشمنوں سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ. بہت سے بچوں نے امتحانات دے رکھے ہیں, بالخصوص میرا بیٹا, آپ کے بچے, جس نے بھی امتحان دیا ہے, تمام بچوں کی کامیابی کے لیے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا اللہ یا اللہ یا. مرحومین کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ یا اللہ یا اللہ یا. امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا. خدا ہم سب کا نام امام کے لشکر میں شامل ہونے والوں میں لکھ دے یا اللہ یا اللہ. خدایا بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, ہماری سزاداری کو اپنی درگاہ میں بطور احسن قبول و منظور فرما. ہماری عزاداری کو, گریہ ازاری کو, ماتمداری کو, پرساداری کو آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات قرار دے دے. بار الہ تمام مومنین مومنات, بالخصوص عزاداران ابا عبداللہ الحسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. شر شیاطین, شر حاسدین, شر دشمنوں سے, شر جن و انس سے سب کو محفوظ رکھنا. ہمارے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, ان مجالس میں آ کر علم کا جو رزق ہم حاصل کرتے ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے قلوب کو, ہمارے دلوں کو, ہماری زندگیوں کو, ہمارے ذہن کو نور اہل بیت, بالخصوص علوم نور اہل بیت سے روشن و منور فرما. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو امام عصر کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. قلب امام کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین.